سرمایہ کاری سی پیک جیسے عالمی منصوبے کے اندر پاکستان کی طرف کھنچ کر آئی، وہ پاکستان جس سے دہشت گردی کا نشان مٹا دیا گیا، اس پاکستان سے ترقی کے ایک سفر کو ایک سازش کے ذریعے چھین لیا گیا، اور 25 جولائی 2018 ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن لکھا جائے گا جس دن چند اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، جس میں ججز بھی شریک تھے، چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں، جنہوں نے پاکستان میں ایک نااہل، نا تجربہ کار، اناڑی شخص کو ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم بنا کے پاکستان کو تباہی کے دھانے کی طرف دھکیل دیا۔ میں چیف جسٹس سابق ثاقب نثار سے اور ان جج حضرات سے، آصف کھوسہ صاحب سے، یا یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو آج بھی جج ہیں سپریم کورٹ کے اور مانیٹرنگ جج تھے پاناما کیس کے، ان تمام جج صاحبان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ اپنی کرولا یا سیوک گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جس نے زندگی میں کبھی گاڑی کا دروازہ بھی نہ کھولا ہو، چلانا تو دور کی بات ہے؟ تو ان لوگوں نے ایک اناڑی، نا تجربہ کار اور نالائق شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس شخص نے سوائے ذاتی انا کے، ذاتی نفرتوں کے، انتقامی کارروائیوں کے 4 سالوں میں کوئی ایک منصوبہ نہیں بنایا۔ اس نے ترقی کی موٹر وے نہیں تعمیر کی، اس نے نفرتوں اور انتقام کی موٹر ویز تعمیر کی۔ اس نے ملک میں توانائی کے نئے کارخانے نہیں لگائے، اس نے ملک میں انتقامی کارروائیوں کے پاور ہاؤس لگا کر اپوزیشن کی ساری قیادت کو چن چن کر جیلوں کے اندر بند کیا۔ اس نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لائی، اس نے اپنے سرپرستوں اور ڈونرز کو اپنی بنی گالا کے پروجیکٹس اور بنی گالا کی اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کھلی چھٹی دی اور پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا پرمٹ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان سے تمام سرمایہ کار دوڑ گئے، پاکستان کے ترقی کے تمام منصوبے بند ہو گئے، اور ہمیں پاکستان اس حالت میں ملا کہ پاکستان کی معیشت سسک سسک کے دم توڑ رہی تھی۔ پاکستان کی معیشت عمران خان کی اناڑی ڈرائیونگ اور نا تجربہ کاری کے بدولت ایکسیڈنٹ سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس موقع پر اگر مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان کی معیشت کو نہ سنبھالتی تو پچھلے سال مئی جون تک خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، اور اگر پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جاتے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ آج کی مہنگائی کو اور آج کی مشکلات کو بھول کر یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال گرم ہوتی، لوگ ایک ایک روٹی کے لیے لوٹ مار کا بازار گرم کر چکے ہوتے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے 2 راستے تھے کہ ہم اپنی سیاست بچائیں، اور پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کوئی کڑوی گولی یا علاج کے لیے معیشت کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو ہم
یہ ذمہ داری اپنے اوپر قبول نہ کریں اور ہم صرف سائٹ پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس سسکتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے فوراً اس کو اٹھا کر سینے سے لگائیں، اپنی گاڑی میں ڈالیں، ہسپتال لے کر جائیں اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنا قومی فرض ادا کریں۔ ایسا کرنے کی صورت میں ہمارے سیاست پر، ہماری مقبولیت پر اگر کوئی حرف آتا ہے تو اسے ہم قبول کریں اپنے ملک کو بچانے کی خاطر۔ اس لیے کہ جب آپ کی ماں سسک رہی ہو تو بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا آرام نہ دیکھے، وہ اپنا کاروبار نہ دیکھے، اپنا آرام، اپنا کاروبار، اپنی ہر آسائش کو چھوڑ کر، بھلا کر، اپنی ماں کے دکھ کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو دوبارہ صحت یاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو مسلم لیگ نون کے قیادت نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو، جو ہماری دھرتی ماں ہے، ہم اسے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور آج الحمدللہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، دیوالیہ نہیں ہونے دیا، اور رفتہ رفتہ، قدم بقدم ہم پاکستان کو صرف بحال ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم پاکستان میں ترقی کے ان منصوبوں کو دوبارہ چالو کر رہے ہیں جنہیں عمران خان کی حکومت نے 2018 میں بریکیں لگا دی تھیں۔ اب پاکستان آہستہ آہستہ دوبارہ ترقی کی طرف اپنا رخ متعین کر رہا ہے۔ ہم نے پاکستان کے لیے روڈ میپ تیار کر لیا ہے، جیسا کہ 2025 ویژن کا روڈ میپ تھا کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لے کر آنا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک 5 ایز فریم ورک ہے جس میں ایکسپورٹس ہیں، جس میں ای پاکستان ہے، جس میں انوائرمنٹ ہے، واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ، اور اس میں انرجی ہے، چوتھا ای انرجی کا ہے جس کے لیے آج خرم دستگیر صاحب ایک اس کے منصوبے کا افتتاح کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، اور 5واں ای ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر مساویانہ ترقی اور پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو قومی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا۔ یہ وہ روڈ میپ ہے کہ اگر ہم اس پر اگلے 3-4 سال تک کمر بستہ ہو کر عمل کریں، جیسے کہ 2013 میں ہم نے اپنے 3 ایز کے پروگرام پر عمل درآمد کیا تھا، تو 2017 میں دنیا پکار اٹھی تھی کہ پاکستان 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں آ جائے گا۔ ہمیں اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ یہ جو 5 ایز یا 5 ای کے 5 نکات ہیں، اس کے اوپر اگر ہم پوری قوم کو یکسو کر کے عمل درآمد کریں تو 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی بن سکتا ہے۔ $1 ٹریلین اکانومی بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہم تقریباً غربت کو بہت نیچے لے آئیں گے اور پاکستان میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نوجوان بہتر مستقبل کے لیے اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں گے، اور پاکستان دنیا کے اندر ان نوجوانوں کی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک انفارمیشن پاور کے طور پہ پہچانا جائے گا۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، لیکن اب ہماری اگلی منزل یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایک انفارمیشن پاور بنانا ہے، اور اس کے لیے تعلیم کو عام کرنا ہے، نوجوانوں کو کمپیوٹر کے سکل دینے ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عنقریب
اس لیپ ٹاپ سکیم کا دوبارہ اجرا کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹ آئے، لیپ ٹاپ آئے، جس کے ذریعے وہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک پروڈکٹیو ممبر، ایک کارآمد ممبر بن سکے اور وہ دنیا کے اندر پاکستان کا جھنڈا ڈیجیٹل اور انفارمیشن دنیا کے اندر اونچے سے اونچا لہرا سکے۔ یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے۔ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ایک وسیع البنیاد سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پالیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کولیشن پارٹنرز شریک ہوتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی نیشنل اکنامک کاؤنسل منظوری دیتی ہے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے ہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو حتمی شکل تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تائید اور منظوری کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے اور جب فیصلے اتفاق رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ان فیصلوں کا پہرا دیں اور ان فیصلوں کو برابر کی اونرشپ دیں۔ جہاں تک پاکستان میں پچھلے سال کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا تو وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پہ وفاقی حکومت نے 80 ارب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو براہ راست مدد دی۔ اسی طرح این ڈی ایم اے کے ذریعے بھی تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کی پریکیورمنٹ کر کے وہاں پر ٹینٹس اور جو ضرورت کی اشیاء تھیں انہیں پہنچایا گیا۔ اسی طرح جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس میں بھی ان صوبوں کو بھرپور طور پر